وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے نہایت ہی واجب الاحترام قابل سب تقریب بزرگوں بھائیوں دوستوں نیا اسلامی سال شروع ہو چکا ہے آج 2 محرم الحرام ہے اسلامی سال کی ابتدا محرم سے ہوتی ہے اور اسلامی سال کی ابتدا ہی محرم سے پہلے سال کے پہلے دن ہی شہادت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اسلامی سال جب شروع ہوتا ہے تو انسان کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ میرا اٹھنے والا قدم یہ جنت کی طرف اٹھ رہا ہے یا جہنم کی طرف اٹھ رہا ہے اور گزشتہ سال جہاں میں کھڑا تھا اس سال بھی میں وہیں کھڑا ہوں یا کچھ نیکیوں میں ترقی کی ہے پیدائش کے بعد بیٹا 1 دن کا ہو گیا 1 ماہ کا ہو گیا 1 سال کا ہو گیا نہیں ایسی بات نہیں ہے پیدائش کے بعد جب وہ 1 دن کا ہوتا ہے تو وہ 1 دن موت کے قریب ہو گیا جب وہ 1 مہینہ اس کی زندگی کا گزر گیا وہ 1 مہینہ موت کے قریب ہو گیا 1 سال گزر گیا وہ 1 سال موت کے قریب ہو گیا تو سال کی ابتدا یہ اعلان کرتی ہے کہ اپنے اٹھنے والے قدم کو دیکھو یہ جنت کی طرف اٹھ رہا ہے یا جہنم کی طرف اس لیے کہ یہ وقت کا گزرنا تمہیں موت کے قریب کر رہا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ پیغمبر علیہ السلام سے عرض کی اے اللہ کے رسول کل قیامت کے دن آپ بھی اپنے اہل و عیال کو یاد رکھیں گے کہ نہیں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ کل قیامت کے دن ایسے احوال اور ایسے مقامات آنے والے ہیں کہ 3 مقامات ایسے ہیں جہاں کوئی کسی کو بھی یاد نہیں کرے گا وہ 3 مقامات جہاں اپنی ہی فکر ہوگی کوئی دوسرے کی فکر نہیں کرے گا وہ 3 مقامات کون سے ہیں ان 3 مقامات میں سے پہلا مقام جب اعمال نامے تولے جائیں گے جب تمہاری نیکیوں کا وزن کیا جائے گا اور تمہاری نیکیاں وزنی ہوگی اخلاص کی وجہ سے جتنی صلاحیت تمہارے عمل میں ہوگی جتنا ہی وہ عمل وزنی ہوگا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ ہم انصاف کا ترازو رکھیں گے اور وہ انصاف کا ترازو کیسے ہم رکھیں گے کہ انصاف ہوتا ہوا ساری خلقت خدا دیکھے گی کہ واقعہ انصاف ہو رہا ہے ہم انصاف کا ترازو رکھیں گے تمہاری بدعمالیوں تمہاری نیک اعمال کو ہم تولیں گے اور ایسا تولیں گے ایسا انصاف کریں
لیے کہ انسان ہوتا ہوا ظاہر آنکھوں سے نظر آئے گا۔ یہی تو وہ احوال ہیں جن کے لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کاش میں ان کا ہوتا۔ اور ایک اور روایت ایک اور جگہ آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کاش مجھے میری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا، اس لیے کہ ایسے ایسے احوال سے واسطہ پڑنے والا جہاں کوئی کسی کی فکر نہیں کرے گا، ایسے احوال سے واسطہ پڑنے والا ہے۔ جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جن کو پیغمبر علیہ السلام نے جنت کی بشارت سنائی، عشرہ مبشرہ میں داخل ہیں اور خلفائے راشدین میں سے ہیں، خلیفہ ثانی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، اور پیغمبر علیہ السلام نے ان کی عظمت کو بیان فرماتے ہوئے فرمایا لو کان وادی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے پاس نبوت کی گنجائش ہوتی تو عمر میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ نبی ہوتے، لیکن میرے پاس نبوت ختم ہے اس لیے یہ نبی نہیں ہو سکتے۔ 22.5 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا، 4000 مساجد تعمیر فرمائی، 900 جامع مسجد تعمیر فرمائی، 4000 بتکدوں کو توڑا، نہریں تعمیر کروائی، شہر بسائے، فوج کا محکمہ اس کی بنیاد ڈالی، محکمہ فوج کی بنیاد ڈالی، اور اسی طرح اور بہت سی اصلاحات کی، مالی، ملکی، ملی، معاشرتی، معاشی، تمدنی اور بہت سی اصلاحات کی، لیکن اس سب کے باوجود فرمایا کرتے تھے کاش میں ان کا ہوتا، کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا۔ اسی لیے فرمایا اس طرح کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا اللہ کے رسول کل قیامت میں بھی آپ اپنے اہل و عیال کو یاد رکھیں گے؟ تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا عائشہ کل قیامت کے دن 3 مقامات ایسے ہیں جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، ان میں سے ایک مقام وہ ہے کہ جب اعمال نامے تولے جائیں گے، اور دوسرا مقام ہے کہ جب اعمال نامے تقسیم کیے جائیں گے، اور تیسرا پل صراط پر۔ یہ 3 مقامات ایسے ہیں جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تمہاری رشتہ داری کا پاس کرنا اور تمہاری امانت داری یہ تمہیں حق دلوائیں گی، یہ پرصراط کے پاس کھڑی ہوں گی، پرصراط کے دائیں اور بائیں جانب یہ کھڑی ہوں گی۔ جس نے رشتہ داری کو توڑا اور جس نے امانت میں خیانت کی یہ وہاں اس سے مطالبہ کریں گے۔ اور اعمال نامے جب تقسیم کیے جائیں گے، جس کو اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں ملے گا وہ خوشی خوشی لوگوں سے کہتا پھرے گا کہ دیکھو یہ لو میرا نامہ اعمال پڑھو، مجھے یقین تھا دنیاوی زندگی میں کہ میں آخرت میں مجھے حساب سے واسطہ پڑنے والا ہے، لہذا میں پھونک پھونک کے قدم رکھتا تھا، شریعت کو مد نظر رکھ کر اپنی زندگی بسر کیا کرتا تھا، ہر خوشی غم میں شریعت دین کے مطابق کیا کرتا تھا، جس کے صلہ میں اللہ نے مجھے کامیابیوں اور کامرانیوں سے نوازا۔ قرآن پاک کے اندر جب نامہ اعمال تقسیم کیے جائیں گے اس کی تصویر کھینچی ہے قرآن نے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ هَاؤْمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا یہ لو میرا نامہ اعمال پڑھو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ قیامت برپا ہونے والی ہے، اللہ کے حضور میری پیشی ہوگی، میں ان کیے ہوئے اعمال کی سزا اور جزا کا مستحق بنوں گا۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ، وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا، فی جنت عالیہ، وہ بلند جنت میں ہوگا، قطوفہا دانیہ، اور اس جنت میں میوے جھکے ہوئے ہوں گے، کلوا واشربوا
اسلفتم فی الایام الخالیہ، اور اعلان ہوگا کھاؤ پیو جی بھر کے کھاؤ پیو باسبب ان اعمال کے جو اعمال تم دنیا میں کرتے تھے۔ جو دنیا میں تم اعمال کرتے تھے ان کے سبب اس جنت کی نعمتوں سے مزے لوٹو۔ اور جب اللہ رب العزت فرماتے ہیں فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو جہنم سے بچا دیا گیا، جو جنت میں داخل کر دیا گیا، حقیقی کامیاب شخص یہی ہے۔ فمن زحزح عن النار، جہنم سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ ہے کامیاب شخص۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ ایسی نعمتوں سے آپ کو ہمکنار فرمائے گا بشرطے کہ دین کے مطابق زندگی بسر کرو، اپنی خوشی غمی کو شریعت کے مطابق کرو۔ اور یہ اسلامی سال کی ابتدا یہ اس بات کا سبق دے رہی ہے کہ تمہارے سال کی ابتدا بھی محرم سے ہو رہی ہے، تمہاری تعلیمات بھی تعلیمات نبویہ ہیں، اور تمہاری غمی خوشی بھی شریعت کے مطابق دین کے مطابق ہونی چاہیے۔ اور فاطمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت مصلی رسول پہ ہو رہی ہے، اسی وجہ سے کہ دین کی کے پرچار کرتے ہوئے خالق حقیقی سے جا ملتے ہیں۔ تو یہی وہ کامیاب زندگی ہے کہ دین کا ہی پرچار کرتے ہوئے